یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے اکلوتے بھائی کی شادی جو ہو گئی تھی وہ بھی میری پسند کی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ میرا ایک ہی بھائی تھا جس کے بارے میں نے بہت ہی خواب دیکھے تھے اور یہ خواب اب پورے ہو گئے تھے۔ میں اس وقت بھابھی کے پاس بیٹھی تھی جو کہ دلہن کے روپ میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی تب سے ہی میری اماں کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ میری وہ اماں جو بھابھی کو لے کر اتنی خوش تھی، لیکن اب تو ان کا موڈ ایک دم خراب ہو چکا تھا۔ میری بہنوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ ایک میں ہی تھی جو اب بھابھی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بہت ہی معصوم تھی، مجھ سے کافی سوال جواب کر رہی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی آپ اندر چلیں اپنے کمرے میں بھابھی کو لے کر آتی ہوں، جبکہ بھائی نے انکار کر دیا اور سنجیدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ نہیں نہیں پاکیزہ، تم ایسا نہ کرو، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں اپنی بیوی کو خود ہی اپنے کمرے میں لے کر چلا جاؤں گا۔ مگر یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی جب بھائی نے مجھے میرے روم میں بھیج دیا تھا، پر دوسری جانب بھابھی کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ میرے خیال میں نئی نویلی دلہن کو تو سب لوگ مل کر اس کے کمرے کی طرف لے کر جاتے تھے، پر یہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پر میں اب اپنے روم میں چلی گئی تھی، نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا، مجھے کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ پر اگلے روز جیسے ہی میری نظر میری بھابھی پر پڑی تو ان کے چہرے پر وہ نشان دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ ان کی یہ حالت کس نے کی ہے، پر میں کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ اب روز کا یہی معمول تھا، میری بھابھی دن بدن مرجھائی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی کمرے میں جاتی تو اگلے دن ایسے ہی باہر نکلتی تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی نہ کوئی نشان ضرور ہوتا تھا۔ میں ان سے پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، جبکہ بھائی بھی ان کو کافی غصے سے دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف اماں تو بھابھی کو منہ ہی نہ لگاتی تھی۔ اور پھر ایک روز تو میری روح لرز گئی تھی جب میں نے بھائی کی جگہ ابا کو اس روم میں نکلتے دیکھا۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ہی بھابھی بھی اپنے روم سے نکلی تو وہ کافی رو رہی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی کہ سب کچھ سمجھ پاتی، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ سب کچھ ایسے ہی اگنور کرتی۔ میری سمجھ سے سب کچھ باہر تھا۔ مجھے تو اب بے چینی کی وجہ سے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کہ نہ جانے میرے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور پھر ایک روز اچانک ہی بھابھی سے چائے میں چینی زیادہ ڈل گئی تھی، جس کی وجہ سے ابا نے ان پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ اتنی سی بات پر وہ بھابھی پر اتنا کیوں چلا رہے ہیں، پر وہ بہت ہی معصوم تھی اور اماں کی باتوں پر رونے لگی تھی۔ انہوں نے آگے سے کچھ جواب دے دیا تو اماں ہکلا گئی تھی اور کہنے لگی کہ خبردار، جو تم نے مجھے آگے سے جواب دیے، تمہیں میرا پتہ نہیں ہے، تم اس گھر میں بہو کی حیثیت سے آئی ہو اور بہو بن کر ہی رہو، سر پر ناچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اماں کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ تو بہت ہی خوش تھی اور کبھی بھی ہمیں ڈانٹا نہیں تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو اس طرح ڈانٹ رہی تھی جو ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی تو ہمارے گھر میں بہو بن کر آئی تھی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں لگی کہ اماں کو اتنا غصہ کیوں ہے۔ پر اچانک اماں نے کہا کہ تم جہیز کے نام پر تو 2 جوڑے لے کر آئی ہو۔ تو میں جان گئی تھی کہ اماں کس وجہ سے اس پر غصہ تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ اس دن تو میری بہنیں بھی آئی ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ چلو ان کے لیے ڈھیر سارا ناشتہ تیار کرو۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، مجھے بھابھی پر ترس آ رہا تھا اور میں ان کی مدد کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جب ابا نے مجھے خبردار کیا اور کہا کہ تمہیں بھابھی کی طرفداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی توجہ پڑھائی پر دو، خبردار جو تم نے اس کی مدد کی اور کچن کے کاموں کو ہاتھ بھی لگایا، جا کر آرام سے اپنے کمرے بیٹھ کر پڑھائی کرو، یہ سب تمہارا کام نہیں ہے۔ بھائی کافی فرما بردار تھا کیونکہ وہ میرا بڑا بھائی تھا۔ میری بہنیں بھی اس سے چھوٹی تھی، اس وجہ سے وہ ماں باپ کا بہت ہی کہنا مانتا تھا۔ میرے بھائی نے جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ کچن میں کام کر رہی ہے اور کہیں سے بھی ایک ہفتے کی دلہن نہیں لگ رہی ہے تو اس کے چہرے پر بھی کوئی شکن تک نہ آئی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس کے اندر تو کوئی بھی احساس نہیں تھا۔ پھر اچانک میرے ابا بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے تو میری بھابھی نے جیسے ہی میرے ابا کو دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اچانک ہی رات کو پھر سے ابا کو میں نے دیکھا جو بھائی کے روم میں جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تو یہ سب کیا چل رہا ہے؟
پھر اگلے روز میں نے جیسے ہی بھابھی کو دیکھا تو وہ کافی روتی ہوئی اور عجیب سی حالت میں اپنے روم سے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابا بھی اسے بہت تانے دیتے ہیں، ان کا تبھی یہی حال ہوتا ہے۔ ایک روز آدھی رات کو مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ میں جیسے ہی روم سے باہر نکلی تو میری نظر بھائی کے روم پر گئی، پر وہاں سے عجیب سی آوازیں سن کر میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آوازیں کون سی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ یقیناً کوئی برا کام ہو رہا ہے اور میری بھابھی کی چیخوں کی آوازیں تھی۔ لیکن اگلے دن میں جب بھی بھائی کے بجائے ابا کو اس روم سے نکلتے دیکھتی تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ جاتے اور مجھے کافی عجیب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابا بھابھی کے ساتھ کچھ غلط کام کرتے ہوں، پر میرا ضمیر اس بات کو تسلیم کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے لگی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی تو میرے ابا بھی کوئی اشارہ کرتے تھے اور وہ اشارے میں نہ جانے اسے کیا کہہ رہے ہوتے تھے۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی بھابھی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر جب سب سونے چلے جاتے تو ابا بھی بھائی کے کمرے میں چلے جاتے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی کہ اچانک بھائی کہاں جاتے تھے۔ مجھے بھابھی پر بہت ترس آ رہا تھا کہ جہیز نہ ہونے کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ ایک روز میں نے بھابھی کو دیکھا جو سردی میں باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جا کر ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گی۔ یہی سوچ کر میں ان کے پاس چلی گئی، لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ موبائل بھائی کا تھا، لیکن نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ وہ جس سے بھی بات کر رہی تھی میں جان گئی تھی کہ وہ ایک مرد ہے۔ میری بھابھی اسے اپنی درد بھری داستان سنا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے، میری ساس تو بہت ہی ظالم ہے، ظلم کرتی ہے، جبکہ میرے سسر نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، تو وہ میرا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اپنے ابا پر کافی غصہ آ رہا تھا کہ وہ میری بھابھی کو کس جرم کی سزا دیتے ہیں۔ میری بھابھی نے اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا تھا۔ میری بھابھی کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، جبکہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے پاس رہتی تھی۔ اس کی سوتیلی اماں کا یہی کہنا تھا کہ میں اپنے سارے بچوں سے ایک جیسا پیار کرتی ہوں اور اسے بھی اپنی سگی اولاد کی طرح مانتی ہوں۔ پر جب جہیز دینے کی باری آئی تو سوتیلی اماں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے میری اماں کا کافی غصہ تھا۔ میری اماں نے تو اسی وجہ سے اسے شادی کی تھی کہ سوتیلی اماں ایک بہت ہی بڑی بزنس مین تھی، لیکن جیسے ہی شادی ہوئی تو ساری حقیقت ہم پر کھل گئی تھی اور اس طرح بھابھی کے پاس کچھ بھی نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے میرے بھائی بھی کافی پریشان ہو گئے تھے اور ابا نے تو سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا کہ میں اپنے سارے خاندان کو کیا جواب دوں گا کہ میری بہو تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر آئی۔ پر اب میری بھابھی جس سے بھی بات کر رہی تھی اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ اور مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہاں اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ بھابھی کے منہ سے آخری بات یہ سنی تھی کہ کاش اس انسان کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، پھر اسے پتہ چلے۔ یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے بد دعا دی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میں ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کل کو میرے ساتھ بھی سب کچھ یہی ہو گیا اور میرے سسر نے بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو میں کہاں جاؤں گی، میں کسے منہ دکھاؤں گی؟ میرے ابا یہ سب کیوں نہیں سوچتے تھے؟ ان کی بھی تو بیٹیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ان کے سسر یہ سب کریں تو وہ زمانے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن انہوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو میری بہنوں کو یہی کہتے تھے کہ تم اپنے ساس سسر کا کہنا نہ مانا کرو، وہاں شوہر کی فرما برداری کرو، وہ تم پر فرض ہے۔ پر خبردار جو تم لوگوں نے ساس سسر اور دوسروں کی خدمت کی، پر یہاں تو وہ اپنی بہو کے ساتھ الٹا ہی کرتے تھے۔ اس روز میں نے ہمت کی اور بھابھی سے سوال پوچھ ہی لیا کہ وہ جب بھی اپنے روم میں جاتی ہیں تو اس کے کچھ دیر بعد ہی بھائی کے بجائے ابا کیوں ان کے روم سے نکلتے ہیں؟ سوال سن کر تو بھابھی کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے غلط سوال پوچھ لیا ہو۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی، ان کا چہرہ میرے سوالوں پر مرجھا گیا تھا، لیکن وہ بہت ہی گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا، مجھ سے تم ایسے سوال مت کرو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ آپ بے فکر رہیں، میں آئندہ سے آپ سے ایسے سوال نہیں کروں گی۔ لیکن میرا دل بہت ہی بے چین تھا کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ ایک روز میں نے اماں سے پوچھ لیا کہ اماں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ رات کو ابا کیوں بھائی کے روم سے نکلتے ہیں اور آخر بھابھی کی حالت ایسی کیوں ہوتی ہے؟ جب وہ صبح اٹھے تو ان کے چہرے پر عجیب سے نشان ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ اپنا کام کرو،
खबरदार, जो तुमने इस मामलात में टांग उड़ाने की कोशिश भी की तो आज के बाद तुमने अगर ऐसे सवालात किए तो अब्बा तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम इन सब बातों में दखल अंदाजी ना दिया करो। तुम बहुत छोटी हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अम्मा मुझे डांटने लगी थी, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं ये जानकर ही रहूंगी कि आखिर आधी रात को भाभी के रूम से वो आवाजें क्यों आती हैं, जबकि सुबह होते ही अब्बा ही भाभी के रूम से क्यों निकलते हैं और अब्बा बहुत ही खुश होते हैं। अगले रोज अब्बा काफी फ्रेश दिखाई देते हैं, जबकि भाभी का वही मुरझाया हुआ चेहरा नजर आता है। मैंने ये सवाल जानने की कोशिश की थी और मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस पहेली को मैं ही सुलझाऊंगी। एक रोज मैंने जैसे ही अपनी भाभी को देखा तो वो सारे घर में मौजूद ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो छत पर मौजूद हो। मैं जैसे ही छत पर गई तो वो मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे सामने भाभी तो मौजूद थी, लेकिन उनके साथ एक अनजान शख्स भी था। वो उसके गले रखकर फूट फूट कर रो रही थी। ये शर्मनाक मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। भाभी उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे वापस ले जाओ। ये सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। इससे पहले कि मैं वापस जाती, भाभी की नजर मुझ पर पड़ गई थी, लेकिन मैं जल्दी से ही वहां से भाग गई थी। लेकिन जैसे ही नीचे आई तो अपने भाई को सामने देखकर मेरी रूह कांप गई थी। भाई मुझसे कह रहे थे कि तुम कहाँ गई थी, जबकि मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। मैं बहुत ही बेबसी का शिकार हो गई थी कि अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं। अचानक ही भाभी भी पीछे आकर खड़ी हो गई थी। भाभी कहने लगी कि मेरे साथ ही गई थी, हम छत पर ठंडी हवा ले रहे थे तो मेरी सांस बहाल हो गई थी। मैंने एक नजर भाभी को देखा था जो बहुत ही मुतमईन खड़ी थी। भाई ने भी हम दोनों को जाने दिया था। मैंने दिल से भाभी का शुक्रिया अदा किया था। जैसे ही अपने कमरे में गई तो अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा बजा और कुछ देर बाद ही भाभी मेरे कमरे में आ गई थी। मैंने उनसे वो सारे सवाल किए कि भाभी छत पर वो कौन था जिसके गले लगकर आप फूट फूट कर रो रही थी। भाभी कहने लगी कि तुम गलत समझ रही हो, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना सगा भाई है जिसने बचपन ही में घर छोड़ दिया था। लेकिन वो मुझसे रोज ही मिलने आया करता था, पर वो एक काफी मामूली सी मजदूरी करता था जिसकी वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं देता था और मेरे लिए वो स्टैंड नहीं ले सकता था। मेरी सौतेली अम्मा मुझ पर काफी जुल्म करती थी तो मेरा भाई कुछ भी नहीं कहता था। पर अब मेरा भाई काफी खुद मुख्तार हो गया है और उसने यही फैसला किया है कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, मुझे इस जुल्म में और नहीं धकेलेगा और वो मुझे एक नई जिंदगी देगा। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा भाई मेरे लिए ये सब कर रहा है। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे इस घर से चली जाऊंगी। तो मैं अपनी भाभी की बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी थी कि प्लीज ऐसा मत करें, आप बहुत ही अच्छी हैं, ना जाने मेरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। कहने लगी कि तुम्हारे भाई बहुत बुरे हैं, तुम्हारे अब्बा भी अच्छे इंसान नहीं हैं, रात होते ही वो बहुत बुरा करते हैं, तुम बहुत छोटी हो, तुम कुछ नहीं समझ सकती। तो उनकी ये बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे मन ही मन में अपने अब्बा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि भाभी आज आप बता ही दें कि रात को आपकी चीखने की आवाजें क्यों आती हैं और अब्बा आपके रूम से क्यों निकलते हैं, मुझे उस रूम में कोई जाने क्यों नहीं देता। तो वो भी कहने लगी कि अगर तुम्हें इतनी ही बेचैनी हो रही है तो कल रात मेरे साथ उस रूम के अंदर जाना और फिर वो सारा मंजर देख लेना कि मेरे साथ क्या होता है। मैंने भाभी की बात मान ली थी। मैं बेचैनी से अगली रात का इंतजार करने लगी थी। अगली रोज जैसे ही रात हुई तो मैं भाभी के साथ उनके रूम में चली गई थी और एक जगह छुप गई थी। भाभी अपने बेड पर बैठ गई थी जबकि मैं वो अजीब मंजर देख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब अचानक ही रूम का दरवाजा बजा और अब्बा अंदर आए थे। अब्बा ने आकर भाभी को कहा कि इधर आओ और वो सब करो ताकि मैं बहुत बड़ा नजूमी बन सकूं और फिर मुझे सारी चीजों की खबर हो जाए। मैं जानता हूं कि तुम्हें भी इन सब की खबर है और याद रहे कि मैं तुमसे जो भी करवाता हूं वो तुम किसी को नहीं बताओगी। आज मैं ये जानवर हलाल करूंगा जिसके बाद मुझे इसे खाना भी होगा, लेकिन तुम इसमें मेरी मदद करोगी। ये बात सुनते ही मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अब्बा ये काम भी करवाते हैं। जब इतने में मेरा भाई आ गया था। मेरी भाभी कहने लगी कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी, प्लीज ऐसा मत करें। जब अचानक ही मेरे भाई ने उस पर हाथ उठाया था और कहने लगा था कि खबरदार, जो तुमने मेरे अब्बा के सामने जबान लड़ाने की कोशिश भी की, वो जो भी कह रहे हैं तुम वो करती जाओ। भाभी रोने लगी थी और उनकी सिसकियों की आवाज अब मैं अपने कानों से सुन रही थी और उनकी हालत को अपनी आंखों से देख रही थी।
मुझे काफी खौफ आ रहा था। भाभी भी तैयार हो गई थी। मेरे अब्बा अपने साथ एक छोटा सा जानवर लेकर आए थे। अब्बा ने वो हमारे सामने हलाल किया था। उस वक्त ना जाने क्या कुछ हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी, लेकिन मेरी रूह तो तब फना हुई जब अब्बा ने एक गिलास में वो मादा पिया था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। कुछ लम्हे बाद मुझे जैसे ही होश आया तो अभी भी मेरी भाभी की चीखें मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मैं जान गई थी बुरा अमल अभी भी हो रहा है। मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरे घर वाले ये सारे करतूत करते हैं और मुझे इसका इल्म भी नहीं है। मैं जानती थी कि अम्मा भी इस सब में मिली हुई हैं, तभी वो मेरी भाभी को मुंह ही नहीं लगाती थी, जबकि उन्हें भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि अब्बा रात को भाभी के पास जाते थे। अब मुझे होश आया था तो मैं सबके सामने निकल आई थी। अब्बा ने जैसे ही मुझे देखा तो वो हैरान हो गए थे। वो मुझे उस वक्त घूर कर देख रहे थे। मेरे भाई का भी यही हाल था, जबकि भाभी अभी भी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर भाभी को गले से लगाया और अब्बा और भाई से कहा कि खबरदार जो आज के बाद भाभी के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की। अब्बा कहने लगे कि देखो, तुम अपने काम से काम रखो, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें नहीं पता कि ये सब कितना जरूरी होता है। आजकल इंसान ये सब करके ही अपनी दौलत कमाता है और मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूं। मैंने अब्बा को कहा कि अब्बा बस कर दें, आप ये सब करके अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक कर रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब्बा खामोश हो गए थे, जबकि भाभी रोने लग गई थी। भाभी का भी यही हाल था। मैंने सारे घर वालों को इकट्ठा कर दिया था और सबको धमकी दी थी कि अगर भाभी के साथ ये सब कुछ होता रहा तो मैं घर से चली जाऊंगी। सारे घर वाले मेरी उस धमकी पर हैरान हो गए थे। सभी कहने लगे कि प्लीज ऐसा मत करो, हम भाभी के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। भाई भी कहने लगे कि देखो, आज से मैं इसे सर आंखों पर बिठा के रखूंगा और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। लेकिन मुझे तो किसी की भी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया था कि अगर भाभी सच में अपने घर चली गई और अपने भाई के पास चली गई तो मैं क्या करूंगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी भाभी को हमेशा के लिए अपने पास रख लूं और वो मुझे छोड़कर कभी ना जाए। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला था और मुझे एक प्लान नजर आने लगा था। उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। भाभी के पास गई थी। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो वो हक्का बक्का हो गई थी। कहने लगी कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे घर वाले ये सब कभी भी नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी में यही लिखा था, मेरी किस्मत में यही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे नसीब अच्छे नहीं थे कि मुझे ऐसा ससुराल मिला, लेकिन मुझे मेरी नंद बहुत अच्छी मिली थी। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी, लेकिन जो तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ किया है मैं वो भी नहीं भुला सकती। इसी वजह से मेरा भाई मुझे कल ही लेकर चला जाएगा। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं रोने लगी थी। मैं भाभी की मिन्नतें करने लगी, ये प्लीज मेरी बात मान लें, ये सब कुछ मत करें। अगर आपने मेरी बात मान ली तो मेरी जिंदगी भी सेट हो जाएगी और प्लीज यहां से मत जाएं। भाभी चुप हो गई थी। अगले रोज भाभी का भाई उसे लेने के लिए आ गया था, लेकिन भाभी के भाई से मैं कहने लगी कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो भी हैरान हो गया था। मैं जानती थी कि उसका भाई अभी इतना खुद मुख्तार नहीं हुआ है, पर अपने पांव पर तो खड़ा है, लेकिन वो मेरे अब्बा की तरह इतना अमीर नहीं है, तो वो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता। पर मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं जानती थी कि भाभी इस तरह हमारे पास रह सकेंगी। फिर मैंने जैसे ही भाभी के भाई से ये बात की तो वो हैरान हो गया था और कहने लगा कि नहीं, मैं ये फैसला नहीं कर सकता। मैंने भाभी को कहा कि देखें, मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूं, मैं आपके लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, प्लीज ऐसा ही कर दें। वो बोली कि मैं ये फैसला नहीं कर सकती। अगर तुम्हें ये सब कुछ करना है तो अपने घर वालों से बात करो, अपने भाई से कहकर देखो। मैंने उनकी बात मान ली थी और फिर एक रोज मैंने सब घर वालों को इकट्ठा किया और उन्हें कह दिया कि मैं भाभी के भाई तबस्सुम से शादी करना चाहती हूँ। मेरे सारे घर वाले ये सुनकर हैरान हो गए थे कि अचानक से मुझे क्या हो गया। अब्बा कहने लगे कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। मैंने अब्बा को धमकी दे दी थी कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर भाभी भी चली जाएंगी। अब्बा मजबूर हो गए थे, उन्होंने ये रिश्ता पक्का कर दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी और मैं अब भाभी को कहने लगी कि देखें भाभी, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर वाले अब आपसे खुश रहेंगे। वो जानते होंगे कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो आपका भाई भी मेरे साथ वही कुछ करेगा, इसीलिए वो अब आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। वो भी खामोश हो गई थी।
بھابھی کا بھائی پہلے تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن وہ سمجھدار تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر دلہن کی طرح تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبسم کچھ دیر بعد اندر داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے اور تم یہی جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے، لیکن میں ایسا برا انسان نہیں ہوں۔ میں دل کا بہت اچھا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم اس امید میں نہ رہنا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کروں گا۔ تم میری بیوی ہو، میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کروں گا، اس لیے اپنے دل کو ہلکا کر لو۔ اس کی یہ بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اگر دنیا میں ہر انسان تبسم کی طرح اچھا ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو میری سوچ تھی، دنیا کی سوچیں تو اس سب سے الگ ہی تھی۔ ہر کسی کی اپنی سوچ تھی۔ میرے ابا تو ابھی بھی باز نہیں آئے تھے، لیکن اب ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھلی آزادی دے دی تھی کہ آپ جب بھی اپنی بہن کو اداس دیکھو تو بے شک میرے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر والوں کو سبق مل جائے۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے، وہ بھی میرے ابا کے سامنے، تاکہ میرے ابا کو احساس ہو کہ جب کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھتا ہے تو اس کے گھر والوں کو کتنا برا لگتا ہے۔ پر شوہر نے مجھے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو، تم اپنے ساتھ یہ سب کیوں کروا رہی ہو؟ پر میری مجبوری تھی، میں اپنے شوہر کی منتیں کرنے لگی۔ میرے شوہر نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ابا کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھا لوں گا، لیکن اگر تمہارے ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا اور پھر اس طرح گھر میں فساد پھیلے گا تو یہ سب کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یاد ہے جب بھائی نے بھابھی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور بابا بالکل بھی خاموش تھے، انہوں نے اس وقت کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا، اس لیے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اب کیا کریں گے۔ میرے شوہر نے یہی کیا تھا، اس نے مجھ پر ابا کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا تو ابا بہت اونچا چیخنے لگے تھے اور میرے شوہر کو باتیں سنانے لگے تھے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری پھول سی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی۔ میں نے ابا کو کہا کہ آپ وہ وقت بھول گئے جب بھائی بھابھی پر ہاتھ اٹھاتے تھے، پر گھر پہ کوئی بھی ان کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا اور سبھی بھائی کی سائڈ لیتے تھے، تو ابا خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں نے تو آپ کو یہ سبق سکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بہو اور بیٹی کو ایک جیسا مقام دینا چاہیے۔ ابا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور پھر اس دن کے بعد سے ہی ابا نے کبھی بھی بھابھی اور بھائی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دی تھی۔ بھابھی کو بھی وہ مقام مل گیا تھا جس کی وہ حقدار تھیں۔ اس طرح ہماری زندگی اچھی گزرنے لگی تھی۔ اب ابا بھی سیدھی راہ پر آ گئے تھے۔ مجھے یہ جان کر کافی خوشی ہوئی تھی۔